ایک شام جبران کے کولیگ نے کھانے پہ بلایا تھا اور جبران کا فون چارج نہیں تھا. اس نے جی پی ایس کے لیے میرا فون مانگا. اس طرح دبیر کے علم میں یہ بات آئی کہ میں اسلام آباد میں ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ اپنی لوکیشن آف رکھتی تھی. ان کے پوچھنے پر جب میں نے جبران کے تبادلے کا بتایا تو انہوں نے بہت خوشی اور حیرت کا اظہار کیا. وہ بھی ڈی ایچ اے میں ہی کہیں رہتے تھے. 2-3 دن کے بعد دبیر نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں جو بالمشافہ ہی ممکن ہے. ان کے اصرار پر میں انکار نہ کر سکی کہ میرے دل کی بھی یہی آرزو تھی اور ملنے کی حامی بھر لی. انہوں نے میرے سہولت کے پیش نظر مجھے کیفے برننگ براؤنی میں مدعو کیا جو میرے گھر سے قریب ہی تھا اور میں وہاں جبران کے ساتھ جا بھی چکی تھی. بدھ کے دن 11 بجے میں کیفے پہنچی. مجھ پر ایک گھبراہٹ اور ہیجانی کیفیت طاری تھی. میں بظاہر خود کو کمپوز رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، حالانکہ میرے دل کی دھمک میرے کانوں میں گونج رہی تھی. کیفے پہنچے مجھے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا تھا اور دبیر کا کہیں پتہ نشان نہ تھا. 2 دفعہ اپنے پرس پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے میں واپسی کے ارادے سے اٹھی اور دونوں ہی بار میرا دل اس فیصلے کے آڑے آیا. آخر 12:15 بجے میں کیفے سے باہر آ گئی. پارکنگ میں 10 منٹ مزید انتظار کیا. میرا خجالت اور وسوسہ سے برا حال تھا. دبیر اس قدر معقول آدمی تھے کہ ان سے وعدہ خلافی کی توقع نہیں تھی. گھر واپسی پر ہمت کر کے ان کو میسج کیا مگر جواب ندارت. آج میں اپنے جذبات پر خود حیران ہوں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ندرت کے علاوہ کسی کو چاہ سکتا ہوں. اس کی موت نے مجھ سے جینے کی امنگ چھین لی تھی. وہ تو بھلا ہو بیٹی رحمہ کا جس نے مجھے اپنے میں الجھا کر پھر زندگی کی طرف کھینچ لیا. رحمہ کی شادی کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا تھا اور دوسراہٹ کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا اور لکھانا شروع کر دیا. نیٹ پر جہاں کافی لوگوں سے جان پہچان بڑھی وہیں مسرت عثمانی سے بھی تعارف ہوا. آرٹیکل اور مضامین پر ہوتے تبصروں سے بات چیت کا آغاز ہوا اور جانے کیسے ان سے قربت اور اپنائیت کا رشتہ بنتا چلا گیا. جس دن ان سے بات نہ ہوتی طبیعت میں ایک بے کیفی اور اضمحال رہتا. مجھے اب تنہائی کھلنے لگی تھی اور میں نے مسرت سے بات کرنے کی ٹھانی. یہ بھی اچھا تھا کہ وہ بیٹے کی فیملی کے ساتھ اسلام آباد منتقل ہو گئی تھی. مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا جواب دیں گی، مگر میں قسمت آزمانا چاہتا ہوں. بدھ کو ان سے کیفے برننگ براؤنی میں 11 بجے کی ملاقات طے ہوئی ہے اور میں کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرح نروس ہوں. حدت جذبات سے تپ رہا ہوں. یہ رات کسی طور کٹے تو صبح ہو تو دید ہو. صبح ناشتے سے فارغ ہو کر عرصے بعد میں بہت اہتمام اور لگن سے تیار ہوا. گلدستہ اور کتاب میں رات ہی لے آیا تھا. رات مضطرب ہی گزری، کسی پہلو قرار نہ تھا. مسرت کے جواب کے وسوسے نے بے دم کیا ہوا تھا. میں امید و بیم کے مابین معلق تھا. مجھے ان کے رد عمل کا بھی خوف تھا. ابھی میرا ہاتھ گاڑی کے دروازے کو انلاک ہی کر رہا تھا کہ مجھے لگا میری آنکھوں کے آگے پھلجڑیاں جل رہی ہیں، انار پھوٹ رہے ہیں. میں زمین پہ گرتا چلا گیا اور میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا. جب میری آنکھیں کھلیں تو اجنبی ماحول تھا اور میں کسی کو بھی پہچاننے سے قاصر تھا، حد کہ اپنا جسم ہلانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا تھا. پھر میری حساسیت نے رحمہ کے لمس کو شناخت کر لیا. یہ میرے سامنے رحمہ کھڑی تھی. میں حال میں لوٹ آیا. میں خفیف حرکت سے بھی معذور تھا اور پوری قوت صرف کرنے کے باوجود بھی بولنے سے قاصر. رحمہ نے مجھے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا تھا اور مجھے میرے پڑوسی محمود قریشی بے ہوشی کے عالم میں ہسپتال لائے اور محمودی نے حماد کو اطلاع دی. رحمہ نے مجھے یہ خبر بد بھی دی کہ مجھ پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور مجھے آج ہسپتال میں 9واں دن ہے. یہ انکشاف جان لیوا تھا. میرا اپنا آپ میرے پنجر میں یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے اندھی ابابیل کنویں کی دیواروں سے سر پھوڑتی پھرے. میں ایک ٹک رحمہ کو اور اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا. شاید میری بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ رحمہ کبھی ٹشو سے اور کبھی اپنے دوپٹے سے مسلسل میرا چہرہ پوچھ رہی تھی اور میری پائتی پہ کھڑے حماد کا چہرہ
شدت ضبط سے سیاہ ہو رہا تھا۔ میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ فالج بجائے جسم کے ذہن پر گرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کم از کم بے بسی اور معذوری کے اس شفاق اور جان لیوا احساس سے تو عاری ہوتا۔ آگے کی بے بس اور بے کس زندگی کا تصور ہی سہانے رو تھا۔ جانے کیوں میرے ذہن میں مستقل 9 دن کا فقرہ گردش کر رہا تھا۔ پھر ایک نام جھماکے کی طرح روشن ہوا، مسرت، اور میرا دل درد سے بھر گیا۔ بہت سارے سوال ذہن کے پردے سے ٹکرا کر آنکھوں تک آتے ہیں، مگر رحمہ اور حماد ان سوالات کو بوجھنے سے قاصر تھے۔ درد بھی شاید گونگا ہوتا ہے۔ زبان میری بند ہے، بس آنکھوں سے رواں سیل اشک ہے جو بے بند ہے۔ انسان کس قدر بے بس ہے، ایک بے فیضہ خاکی پتلا۔ آج 15 دن ہو گئے، دبیر الحسن کا کوئی میسج نہیں، کوئی پتہ نشان نہیں۔ ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرے ساتھ بھیانک مذاق ہوا ہے۔ دل ابھی بھی ان کا ہم نوا ہے، مگر آج میں نے فون کی سم ڈسٹ بن میں پھینک دی ہے۔ اب میں نے ورچوئل دنیا سے مکمل طور پر ناطہ توڑ لیا ہے۔ میرے دل میں تنہائی کا ڈیرا ہے، اور عملتاس کے زرد پھول جو کچھ دن پہلے تک خوشی کے پیغامبر لگتے تھے، اب کسی حسین دوشیزہ کے زرد گالوں پر ڈھلکتے آنسو سے مشابہ ہیں۔ دل کی دنیا کیا اجڑی کہ آنکھوں کی جوتی بجھ گئی اور دنیا بے رنگ ہو گئی ہے۔ از قلم شاہین کمال۔